بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رمضان المبارک کی بابرکت ساتوں میں یونیک آن لائن اسلامک اکیڈمی کے زیر اہتمام پروگرام اعتکاف رمضان کی دوسری شست میں خوش آمدید. ناظرین، آج ہم بات کریں گے اعتکاف کے فضائل اور برکات کے حوالے سے، جس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ احمد وحید قادری صاحب، جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں نظام تربیت تحریک منہاج القرآن مرکز لاہور پر. ہم ان سے جانیں گے اعتکاف کے فضائل و برکات کیا ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کیا ہوا کرتے تھے اعتکاف کے دوران. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ محترم علامہ احمد نوید قادری صاحب. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام میں، جو کہ اپنی اہمیت کے حوالے سے انتہائی اہم پروگرام ہے، جب معاشرے میں دیکھتے ہیں تو یقیناً اس طرح کے پروگرام کے جن سے عوام الناس کو اور بالخصوص سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو ان چھوٹے چھوٹے مسائل پر اعتکاف کیا ہے، اعتکاف کے فضائل کیا ہیں، اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے، اعتکاف کے مسائل کیا ہیں، تو آپ نے یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے یونیک آن لائن اسلامک اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے، کہ جس سے لوگوں کی نہ صرف رہنمائی ہوگی بلکہ لوگوں کو استفادہ بھی ہوگا، اور لوگ قرآنی تعلیمات سے، دین اسلام کی تعلیمات سے، اور بالخصوص جو مسائل ہیں، اور پھر اسی طرح سے جیسا کہ رمضان المبارک بھی ہے اور رمضان المبارک کی پرنور ساعتیں بھی ہیں، تو اس میں بالخصوص ایک عشرہ جو عشرہ اعتکاف کے نام سے ہے، کہ جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی بخشش بھی فرماتا ہے، تو اس سے متعلق مسائل سے بھی ان کو آگاہی ہوگی. تو بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا، میں آپ کا مشکور ہوں. جیسا کہ موضوع کے حوالے سے ہے، تو موضوع ہمارا آج کا اعتکاف کے فضائل اور اس کے برکات ہیں. یقیناً رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے اجر کے طور پہ فرمایا، اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. تو یہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا فعل ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت تک پہنچا جا سکتا ہے، اللہ رب العزت سے لقاء حاصل کیا جا سکتا ہے، اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے. ناظرین کرام، اگر آپ دیکھیں، ایک بات میں یہاں پہ کرتا چلوں، وہ یہ کہ اگر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی معرفت کا حصول، یہ انسان کی زندگی کا اور بالخصوص ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے اہم ترین پہلو ہے. یعنی ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اس کی تخلیق کرنے والے کے متعلق جانے، اس کو پیدا کرنے والے کے متعلق جانے، اس کو رزق دینے والے، اس کو کھلانے والے، اس کو پلانے والے، اس کو پہنانے والے کے متعلق جانے، جو اس کا رازق ہے، جو اس کا خالق ہے، جو اس کا مالک ہے، اس کے متعلق جانے، اور پھر ان کو جانتے ہوئے اس کی معرفت حاصل کرے، اس تک پہنچے، اپنی ترجیحات اس طرح کی متعین کرے کہ جس سے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو، اللہ رب العزت کے ساتھ لقاء حاصل ہو، اللہ رب العزت کی خوشنودی اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو. یعنی تقویٰ کا ایک معنی یہ بھی ہے، جیسا یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ رمضان المبارک کے حوالے سے، کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اس آیت کریمہ میں جو مقصود ہے وہ آخر پہ یہ کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو، اور اس تقویٰ کے معنی رضائے الہی کا حصول ہے. تو رضائے الہی کا حصول ایک انسان کا، ایک مسلمان کا سب سے اہم اور مین پوائنٹ ہوتا ہے، مین چیز ہوتی ہے کہ جس کا حصول اس کے لیے ضروری ہے. اگر عمومی طور پہ ہم دیکھیں تو دین اسلام کو یا بطور مسلمان تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت تک تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے. تین مین عنوانات ہیں. سب سے پہلے عقائد ہیں آپ کے، کہ اگر آپ کی عقائد کی درستگی ہے تو آپ اللہ رب العزت تک لقاء کے پہلے سفر میں ہیں، آپ نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے. عقائد کیا ہے؟ یعنی عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ ایک قلبی کیفیت ہے، ایک قلبی کیفیت ہے، ایک قلبی تصدیق کا نام ہے، ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، کہ جو یقین کی حالت میں انسان کی سوچ کو، کسی انسان کے تصور کو یقین کی حالت میں بدل دے. یعنی یہ وہ قلبی تصدیق ہے جو کسی تصور کو یقین کی کیفیت میں بدل دے. یہ آپ کا عقیدہ ہوتا ہے.
پھر اسی طرح سے اس کے اندر دوسری چیز وہ عبادات ہے، اور تیسری چیز معاملات ہے۔ یعنی ان تین مین عنوانات کے تحت انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اللہ رب العزت تک پہنچ جاتا ہے۔ اب ان تین چیزوں کو اگر آپ جاننا چاہیں تو ایک ایک جملے میں، جیسے میں نے عقائد کے حوالے سے عرض کر دیا کہ عقائد کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ ایک قلبی تصدیق ہے جو کسی تصور کو یقین کی کیفیت میں بدل دیتی ہے۔ مثلا اللہ رب العزت کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے۔ اس طرح کی اللہ رب العزت کی ذاتی صفات اور تمام صفات اللہ رب العزت کی، ان کے بارے میں ہمیں ہمارا یہ عقیدہ کہ اللہ رب العزت ایک ہے، یہ ایک تصور ہمارے ذہن میں ہے اللہ رب العزت کے متعلق، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے، قرآن مجید کی آیات مبارکہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ ایک تصور ہے۔ اس تصور میں جب یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے، یعنی اس کے علاوہ کوئی خالق، مالک، رازق نہیں ہے، تو اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ وہ عقیدہ ہے۔ اب دوسری طرف آئیں تو وہ عبادات ہیں، یعنی اس رب تک پہنچنے کے لیے کچھ ذرائع ہیں، کچھ ٹولز ہیں۔ ان ٹولز کو بروئے کار لاتے ہوئے، ان ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے انسان اللہ رب العزت سے معرفت بھی حاصل کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کی، اس کے ساتھ لقاء بھی حاصل کر لیتا ہے، اس کے ساتھ مل بھی جاتا ہے۔ یعنی ایک جملے میں اگر کہیں تو وہ یہ ہوگا کہ بندے اور اللہ کا تعلق یہ عبادات ہے، یعنی جو تعلق بندے اور اللہ کا ہے اس کے مختلف ذرائع ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور دیگر اوامر جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ہیں وہ تمام کے تمام۔ تو بندے کا اللہ سے تعلق اگر ایک جملے میں ہم سمجھنا چاہیں کہ عبادات کیا ہے تو وہ یہ ہے۔ پھر اسی طرح سے تیسری جو چیز ہے وہ معاملات ہیں۔ معاملات کو بھی اسی طرح سے میں ایک جملے میں بتانا چاہوں گا کہ معاملات کیا ہیں۔ معاملات آپ کے یہ ہیں کہ آپ کا بندوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے، یعنی میرا آپ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، آپ کا میرے ساتھ تعلق کیسا ہے، کسی دوسرے تیسرے کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ تو جو آپس میں تعلق ہے، ایک جملے میں یہ چیز میں بیان کرنا چاہوں گا کہ بندے کا دوسرے بندے سے تعلق یہ عبادات پر مشتمل ہے، یعنی اس میں ہمسایوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اور حسن اخلاق کے تمام ہیں، اور اچھی اقدار اور اعلیٰ اقدار، وہ تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ تو یہ تین مین چیزیں ہیں جن سے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب اسی کے دوران میں جو چیز اپنے پوائنٹ کی طرف آؤں گا، اسی کے دوران اور اسی میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ رب العزت جس پر آج ہم گفتگو کریں گے اور جس کے لیے آج ہم یہاں پہ موجود ہیں، وہ کہ رمضان المبارک میں ایک عشرہ ایسا ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت کا جوش ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بخشتا ہے، اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے، جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرتا ہے، وہ عشرہ اعتکاف ہے۔ تو اس طرف اگر ہم آئیں تو اللہ رب العزت نے جیسے عبادات کے میں نے ضمن میں عرض کیا کہ مختلف ٹولز ہیں، ان ٹولز میں سے ایک رمضان المبارک ہے، اور پھر اسی طرح سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے، خاص فضل فرماتا ہے، اور بندوں کو نجات عطا فرماتا ہے، بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس عشرہ کے حوالے سے یہ میں عرض کرتا چلوں کہ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور بالخصوص اس عشرے کا اجر کیا ہے، حضرت عباس سے مروی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ و بین النار ثلاث خنادق کل خندق ابعد مما بین الخافقین، کہ اللہ رب العزت جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا، اللہ رب العزت اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 دوزخوں کا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے، 3 دوزخیں بنا دیتا ہے اللہ رب العزت، ایک خندق، 3 خندقوں کا فاصلہ کریٹ کر دیتا ہے دوزخ کے درمیان اور اس بندے کے درمیان۔ تو ایک خندق کا جو فاصلہ ہے وہ مشرق سے مغرب تک کا ہے، یعنی اتنا فاصلہ کریٹ کر دیتا ہے جس نے ایک دن اعتکاف کیا۔ پھر اسی طرح سے دوسری حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدق و خلوص کے ساتھ ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح سے دوسری جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا حضرت
امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سے حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف کرتا ہے اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے، 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے جو بندہ رمضان المبارک کے 10 روز اعتکاف کرتا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیسیکلی موٹیویشن بھی دی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیسیکلی یہ بتایا ہے کہ اس کا اجر کیا ہے۔ ایک بندہ جو ان 10 دنوں میں اعتکاف کرے گا، ان 10 دنوں میں اپنی تمام دیگر مصروفیات کو ترک کر کے صرف اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے گا، خلوت نشینی اختیار کرے گا، تو اس کا یہ اجر ہے کہ 2 حج اور 2 عمروں کا اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ یعنی افضل ترین بڑا بینیفٹ ہے جو جہاں جا نہیں سکتے اور اعتکاف کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ لوگ جو نہیں جا سکتے، آقا علیہ الصلوۃ، چونکہ آپ اگر دین کو دیکھیں تو دین نے اسلام ایک انصاف پر مبنی دین ہے، یعنی یہ اپنے بندوں کے درمیان برابری قائم رکھتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ بھری پڑی ہے، یعنی آپ ایک مثال لے لیں، آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شوق سے کدو شریف بھی تناول فرمائے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری طرف بکری کا گوشت بھی بڑے شوق سے تناول فرمایا ہے، ٹکے بھی بڑے شوق سے تناول فرمائے ہیں، اور ادھر سبزی بھی بڑے شوق سے تناول فرمائی ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غریب لوگوں کے لیے، غریب امتیوں کے لیے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات قابل نمونہ اور قابل اطاعت ہے، اور اسی طرح سے جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے فراخی دے رکھی ہے، جن لوگوں کو رزق دے رکھا ہے، تو ان لوگوں کے لیے بھی ہے۔ سیم معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ وہ لوگ جو حج کے لیے نہیں جا سکتے، سفر نہیں کر سکتے، ان کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، تو ان کا ثواب 2 حجوں کا ثواب ان 10 دنوں میں رکھ دیا۔ یعنی اس اعتکاف میں کہ اگر آپ اعتکاف کریں 10 دن کے لیے، اپنے اہل خانہ سے دور ہو جائیں، گھر مسجد میں بیٹھ جائیں، 10 دن کے لیے خلوت نشینی اختیار کریں، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ یعنی کسی کے پاس مال دولت اتنا نہیں ہے کہ وہ وہاں تک جا سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ اور موٹیویشنل حدیث مبارکہ ہے، یعنی اس سے موٹیویشن پیدا ہوتی ہے۔ ایک موٹیویشن اعتکاف پر بیٹھنے کی، اور دوسرا موٹیویشن کہ جو لوگ نہیں کر سکتے ان کے ہاں مایوسی نہیں ہے، یعنی وہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے دیگر ہے کہ والدین کی زیارت کرنا بھی حج ہے، ان کی طرف مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ دیکھنا بھی حج ہے، تو اور بھی اسی طرح سے، اور اس کو صدقہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت بھی اسی قدر بیان کی کہ 2 حج اور 2 عمروں کے برابر اس کا ثواب پا لیتا ہے جو 10 دن کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے اور خلوت نشینی اختیار کر لیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کے 10 دنوں میں کیا طرز عمل ہوا کرتا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتہائی اہم، آپ کا یہ سوال ہے، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ یعنی اگر ہم نے یہ سمجھنا ہو کہ کسی چیز کی فضیلت کس قدر ہے، اور پھر بطور مسلمان یہ جاننا ہو کہ فضیلت کس قدر ہے، تو یقیناً ہمارے لیے نمونہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آیا وہ عمل کیا، اور پھر اس عمل کی کیفیت کیا تھی، یعنی کن حالات میں اور کیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عمل کیا، ہمارے لیے وہ نمونہ ہے، ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ قرآنی احکامات ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول من اتبع، اس طرح سے بہت ساری آیات کریمہ قرآن مجید کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اس کے ذریعے سے ہمیں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اس حوالے سے کہ ہمیں اس سے پتہ چلے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے اعتکاف کرتے تھے اور کتنی خواہش رکھتے تھے، کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر کیوریوسٹی پیدا ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا وصال ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ یہ عمل ان کے بعد ازواج مطہرات میں یہ عمل جاری رہا، اور وہ بھی اعتکاف میں بیٹھتی رہی ہیں۔ پھر اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سال رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف فرماتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام،
اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اس سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن اعتکاف کیا. 20 دن اعتکاف کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن اعتکاف کیا. اس حوالے سے میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی چیز درمیان میں بتاتا چلوں کہ اس کو عرضۂ اخیرہ بھی بولتے ہیں. یعنی اس کے اندر جیسے دیگر فضیلتیں ہیں تو ایک چھوٹی سی فضیلت اس کو یہ بھی حاصل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین کے ساتھ 20 دن اعتکاف کرنے کے ساتھ ساتھ یعنی 2 دفعہ قرآن مجید کا دور کیا. وہ آخری 2 دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن مجید کا دور تھا جبرائیل امین کے ساتھ. ویسے تو ہر سال جبرائیل امین قرآن مجید کے دور فرماتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. تو جس سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا اس سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دفعہ دور فرمایا قرآن مجید کا. پھر اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ اذا باقی عشر من رمضان شد مئزرہ واعتزل اہلہ. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ بچ جاتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا کمر بند کس لیتے. اب دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امر مبارک، اپنا کمر بند کس لیتے یعنی کمر ہمت باندھ لیتے اور اپنے گھر والوں سے اعتزال حاصل کر لیتے، یعنی ان سے دوری اختیار کر لیتے، اپنے اہل سے دوری اختیار کر لیتے اور مسجد میں بیٹھ جاتے، اعتکاف پہ جاتے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ معمول ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا جن سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ہم نے بھی اپنے تمام تر یقیناً مصروفیات ہیں، ہم سب کے بہانے بھی ہیں اور جینون مصروفیات بھی ہیں کہ ہم نے اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے، ہمارے بچے ہیں، ہمارا کاروبار ہے، معاملات ہیں، ہم اس میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی یقیناً انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، وہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. لیکن یہ سال میں یہ ایسی گھڑیاں، رحمتوں والی گھڑیاں، برکتوں والی گھڑیاں کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول سے ہی اگر ہم لے لیں، بلکہ ان کو تو نمونہ بنانا چاہیے، ان سے ہی لینا چاہیے. تو یہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ہمیں 10 دن دیے ہیں کہ ہم اپنی دنیاوی سے زندگی سے ترک کر کے جو دنیا کے لیے ہم کماتے ہیں، دنیا کی شہوات کے لیے، دنیا کی حب ہمارے اندر ہے، مال کی ہرس ہے، دولت کی ہرس ہے، اور ان ساری دولتوں اور ان چیزوں سے بچ کے ہم 10 دن کے لیے اللہ رب العزت کی خاطر، اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العزت کو منانے کے لیے، اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرنے کے لیے 10 دن اعتکاف میں بیٹھ جائیں اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کریں. پھر اس کے اندر ایسا بھی تو ہے نا کہ گناہگاروں کے لیے اللہ رب العزت نے اس عشرہ کے اندر ایک ایسی رات بھی رکھی ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے. اللہ رب العزت نے صرف ان 10 دنوں کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمومی طور پر فضائل تو بیان ہوئے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 10 دنوں کے اندر خود آپ کا کیا معمول تھا، اور جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو روایت مروی ہے، پھر اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہیں، بے شک اعمال ہیں. لیکن اس سب کے اندر ایک بڑی ہی امپورٹنٹ اور بڑی ہی ضروری بات وہ یہ ہے کہ اس عشرے میں اور اس عشرے کی طاق راتوں میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ہے. یعنی اس رات میں عبادت کرنا اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا ثواب ہے کہ ایک انسان پوری عمر عبادت کرتا رہے جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے، اور پھر اسی طرح سے 80 اور 82 83 سال تک کی عبادت کا اجر ہے اس میں. اور یہ اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو ان فیگر اگر میں بتاؤں تو 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں. یعنی اس ایک عشرے کے اندر ایک ایسی رات موجود ہے کہ جس میں ایک رات عبادت کرنے سے 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو یہ رات بھی اسی کے اندر موجود ہے. بڑا بینیفٹ ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بہت بڑا بینیفٹ ہے. یعنی جو لوگ سارا سال گناہ کرتے ہیں، سارا سال دوری اختیار کرتے ہیں، سارا سال وہ نیک عمل نہیں کرتے، مجھ جیسے ہیں، تو وہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے ایک پیکج کے طور پہ یہ رمضان المبارک دیا ہے. یہ پیکج دیا ہے، یہ تحفہ دیا ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت اپنے ان گناہگار بندوں کو بخشتا ہے. اس کی رحمت اور اس کے رحمت کا جوش ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے. کبھی وہ فرماتا ہے کہ اس کا عشرہ رحمت ہے، کبھی وہ فرماتا ہے کہ اس کا عشرہ مغفرت ہے، کبھی وہ فرماتا ہے کہ اس کا عشرہ بخشش ہے. اور پھر اس بخشش کے عشرے کے اندر ایک رات ایسی بھی دیتا ہے کہ جس میں وہ فرماتا ہے کہ 1000 مہینے سے وہ بہتر ہے. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں اور شفقتوں سے ہی ہے. اب اگر اس شب قدر، اس کے معنی کی ہم طرف جائیں تو قدر کا جو معنی ہے
امام زہری رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی رتبہ کے ہیں، قدر کا معنی رتبہ کے ہیں، یعنی اس رات کو رتبے اور فضیلت میں یہ اعلیٰ ترین رات ہے، دیگر راتوں سے اس کی فضیلت ہے، اس وجہ سے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر و فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس وجہ سے بھی اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے یہ دونوں باتیں تفسیر قرطبی سے امام قرطبی نے بیان کی ہیں۔ پھر اسی طرح سے اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب، قابل قدر رسول کی معرفت سے قابل قدر امت کو دی ہے، اس لیے بھی اس کو جو ہے وہ شب قدر اور لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے امام ابو بکر البراق وہ قدر کہنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ رات عبادت کرنے والوں کو صاحب قدر بنا دیتی ہے، واہ واہ واہ، یہ صاحب قدر بنا دیتی ہے، اس وجہ سے اس کو، اور وہ اس لائق نہیں ہوتے، پہلے وہ قابل قدر نہیں ہوتے، ان کی تکریم کی جائے، ان کی عزت کی جائے، اس ایک رات کے صدقے سے قابل قدر ہو جاتے ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس رات کے اندر بہت ساری چیزیں اور عطا فرمائی، اس رات کی فضیلت میں بیان فرمائی، بہت ساری احادیث مبارکہ، بہت سارے اقوال، بہت ساری روایات اس کے اندر موجود ہیں۔ ابھی چونکہ ہمارا وقت جو ہے وہ بہت مختصر سا ہے، ناظرین سے ہم نے بہت مختصر سا وقت صرف آدھا گھنٹہ لیا ہوا ہے، تو اس کے اندر ہم جتنی چیزیں بیان کر سکے ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بیان کریں گے۔ اور پھر اسی طرح سے کل جو ہمارا سیشن ہونے جا رہا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ اعتکاف تو ہم بیٹھ گئے، ہمیں اس کی شرعی حیثیت بھی سمجھ آ گئی، اس کے بعد ہم نے اس کی فضائل بھی دیکھ لیے، اس کی برکات بھی دیکھ لی۔ ان ساری برکات اور فضائل کو دیکھنے کے بعد اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے اندر جدید دور میں کیسے بیٹھا جائے، کیسے اعتکاف بیٹھا جائے۔ یا اجتماعی اعتکاف کی صورت ہوتی ہے، اس میں موبائل فون کا استعمال کرنا ہے، یا بہت سارے لوگ مل کے بیٹھتے ہیں، تو وہ خلوت نشینی کی کیسی کیفیت ہے۔ ان سارے سوالوں کے جواب، وہاں پہ مسجد کے اندر کیسے جانا ہے، باہر کیسے جانا ہے، لوگوں سے میل ملاپ کیسے ہونا ہے، خواتین کا اعتکاف کیسے ہوگا، مردوں کا اعتکاف کیسے ہوگا، ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے لیے انتہائی امپورٹنٹ اور اہم شخصیت وہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ میری مراد محترم المقام علامہ محمود مسعود قادری صاحب، استاذی المکرم، میرے بھی استاد ہیں آپ، تو کل انشاءاللہ ان کی ہم گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بات عرض کر دوں، یہ میں نے درمیان میں پیغام دے دیا، اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، اپنے سوالات بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں، جن کے ذریعے سے ہم، اگر آپ کو انفرادی طور پہ کچھ مسائل پیش آ رہے ہیں، انفرادی طور پہ آپ کچھ کوئریز ہیں، آپ کی کچھ کوشچنز ہیں، تو وہ بھی آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں، کمنٹس کی صورت میں بھیج سکتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کو بھی کل کے سیشن میں ایڈریس کریں۔ پھر اسی طرح سے یہ شب قدر کی رات عطا کیوں کی گئی ہے، یعنی یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اس عشرہ کے اندر جو کہ بخشش کا عشرہ ہے، برکتوں والا عشرہ ہے، 1000 مہینے سے افضل رات کیوں عطا کی گئی؟ پہلی امتوں کو بھی عطا کی گئی تھی؟ نہیں، یہ وہ رات ہے جو کسی امت کو عطا نہیں کی گئی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت ہے ہم پر، رحمت ہے ہم پر، کہ ان کے توسل سے اور ان کے وسیلے سے، ان کی معرفت سے ہمیں یہ جو رات ہے وہ عطا کی گئی ہے، کہ جب رسول پاک، اور موطا کی یہ روایت مبارکہ ہے، موطا امام مالک کی، کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کی برابر عمل کیسے کریں گے۔ یعنی حضور کی اپنی امت سے لگاؤ حضور کا دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے بارے میں فوری پریشان ہوئے، یعنی اپنے بارے میں نہیں ہوئے۔ وہاں ہو سکتا تھا کہ اپنے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی جا سکتی، اپنے متعلق بھی ہو سکتے تھے، لیکن اپنے متعلق نہیں ہوئے، اپنی امت کا خیال رکھا، امت کے بارے میں پریشان ہوئے، تو تب یہ جو رات ہے وہ عطا کی گئی، جو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، تو یہ رات جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی۔ پھر اسی کی تائید میں ایک اور واقعہ ہے جو حضرت ابن عباس سے ملی۔ حضرت ابن عباس آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ اور اس کا جو کردار تھا کہ وہ اس طرح سے
کہ بنی اسرائیل کا وہ جو شخص تھا اس کا تذکرہ چل رہا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ اس نے جہاد 1000 ماہ تک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جہاد کیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہاں پہ تعجب کیا اور اپنی امت کی عمروں کے حوالے سے دیکھا تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو رات ہے وہ عطا کی گئی کہ جو لیلۃ خیر من الف شہر، یعنی ایسی رات ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بھی افضل ہے. تو یہ رات جو ہے وہ عطا کی گئی. پھر اس کے بعد ایک اور سوال بھی کریٹ ہوتا ہے ذہن میں لوگوں کے آتا ہے کہ اس رات کو پھر مخفی ہی کیوں رکھا گیا ہے؟ ظاہر کیوں نہیں کیا گیا، واضح کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یعنی اگر اس کی فضیلت کو ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے حوالے سے دیکھیں تو پھر اس کی امپورٹنس اور اس کوشچن کی ہمیں سمجھ آتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یعنی جس نے اس رات قیام کیا اور ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سارے گناہ معاف کر دیے رات قیام کرنے. اب اتنی فضیلت والی رات ہے اس کو مخفی کیوں رکھا گیا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو مخفی کیوں رکھا گیا، کیوں چھپایا گیا، کیوں بتا نہیں دیا گیا؟ تو اس کی ریزنز ہیں امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں بیان کرتے ہیں. پہلی ریزن اس کی وہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح سے اسم اعظم اور رمضان المبارک کے دن اور جمعہ کے دن کی کوئی ایسی گھڑی کہ جس میں اللہ رب العزت دعا قبول فرماتا ہے، وہ مبارک گھڑی اس کو چھپایا گیا، مخفی رکھا گیا. اسی طرح سے اس رات کو بھی مخفی رکھا گیا. پھر اسی طرح سے دوسری ریزن بیان فرماتے ہیں کہ اگر اسے مخفی نہ رکھا جاتا تو یہ عمل کی راہ مسدود ہو جاتی، یعنی لوگ عمل کرنا چھوڑ دیتے، عمل کی راہ مسدود ہو جاتی. پھر اسی طرح سے ایک ریزن جو بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، یعنی یہ رات آئی ہے، برکتوں والی رات آئی ہے اور کسی کی کوئی مجبوری ہے، اس مجبوری کے باعث اس کی وہ رات چھوٹ جاتی ہے تو اس کا ازالہ کتنا آسان ہے اسلام دین، اس کا ازالہ کتنا آسان ہے. بالکل ایسا ہی ہے ہر کہ کسی کے لیے سہولتیں میسر کی ہیں، ہر کسی کے لیے، کوئی چھوٹے لیول پر ہو یا کوئی بڑے لیول پر ہو، ہر کسی کے لیے سہولت. بالکل ایسا ہے. تو اس کا ازالہ ممکن نہیں تھا، اس کا ازالہ ممکن نہیں تھا، اس وجہ سے اس کو مخفی رکھا گیا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو چونکہ اپنے بندوں کا رات کے اوقات میں اٹھنا پسند ہے، وہ تہجد کے وقت اٹھنے والوں کو پسند کرتا ہے، رات کے وقت قیام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس لیے بھی اللہ رب العزت نے اس کو مخفی رکھا، کسی ایک رات کا تعین نہیں کیا کہ میرا بندہ اٹھے گا اس رات کی تلاش میں، وہ ہر روز اٹھے گا، راتوں کو عبادت کرے گا، مجھے یاد کرے گا، میرا ذکر کرے گا، مجھے پکارے گا، مجھ سے ملنے کی خواہش کرے گا اور میری معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے. وہ فرماتا ہے کہ بندہ مجھے پکارے گا تو میں کہوں گا جی بندے، جی میرے بندے. پھر اسی طرح سے ایک اور جو ریزن بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ اگر اس کا تعین کر دیا جاتا تو جو گناہگار جو کوئی گناہ کر لیتا، یعنی اگر اس کا تعین کر دیا جاتا کہ یہ فلاں رات ہے تو کوئی گناہگار، کوئی مجھ جیسا ہوتا ہے، کوئی بدکار، کوئی سیاہکار ہوتا ہے تو وہ اگر اس رات گناہ کر لے تو پھر اس میں اس رات کی عظمت کو مجروح کرنے کا جرم بھی اس کے کھاتے میں لکھا جانا تھا. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتیں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتیں ہیں جو مجھ پر اور آپ پر اور ہم جیسوں پر ہوئی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تمام چیزیں ہمیں بتائیں اور ان کے توسل سے یہ تمام چیزیں ہم تک پہنچی اور ہمیں ملتی ہیں. پھر اسی طرح سے میں آپ کو اس برکت رات میں اور اس بابرکت عشرے میں چند چیزیں اقوال اور آثار کی صورت میں بیان کرتا ہوں آپ کے پاس اور آپ کو بتاتا ہوں کہ جن کے ذریعے سے اور ان ہمیں کیا حاصل ہوگا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اعتکاف بیٹھنے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا یہ بھی کہہ سکتے ہیں. میں کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ عزلت نشینی میں برے دوستوں سے راحت اور چھٹکارا ہے، یعنی بری سنگتوں سے، برے دوستوں سے راحت ملتی ہے اور چھٹکارا ہو جاتا ہے. جب بری سنگتیں، بری راحتیں چھوٹ جاتی ہیں، برے دوست چھوٹ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو شرک پسند نہیں ہے، اپنے ساتھ شرک پسند نہیں ہے. پھر وہ اللہ رب العزت اس بندے کو بھی پسند کرتا ہے. پھر اسی طرح سے حضرت ذو النون مصری رحمہ اللہ آپ نے فرمایا
کہ میں نے تنہائی سے بڑھ کر کوئی چیز طلب اخلاص پر ابھارنے والی نہیں دیکھی. یعنی جب اعتکاف میں بندہ خلوت نشینی میں ہوتا ہے تو اخلاص کے اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے. اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ بندے کا ہر عمل اللہ رب العزت کے لیے ہو جائے، نہ کہ دنیا میں کسی کو دکھانے کے لیے، نہ اپنی شہرت کے لیے، نہ اپنی عزت کے لیے، نہ کہیں پہ مال اور دولت کمانے کے لیے. انسان کا ہر عمل، ہر قدم، ہاتھ کا ہر ورڈ، لکھا ہوا ہر لفظ وہ اللہ رب العزت کے لیے ہو جائے. تو وہ فقط اسی صورت میں مل سکتا ہے کہ جب آپ خلوت نشینی اختیار کر لیں. پھر اسی طرح سے حضرت جنید بغدادی، آپ کا واقعہ، آپ نے فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا سے آخرت تک کا سفر آسان اور ہلکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی خاطر مخلوق سے کنارہ کش ہونا یہ تکلیف دہ عمل ہے، یہ تکلیف دہ عمل ہے. پھر اسی طرح سے امام جریری رحمہ اللہ، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے اور اللہ کے درمیان تقوی اور مراقبہ کو مضبوط نہیں کیا وہ شخص کشف اور مشاہدہ تک نہیں پہنچ سکتا. پھر اسی طرح یعنی اگر انسان نے کشف تک، مشاہدے تک، معرفت الہی تک پہنچنا ہے تو دنیا سے ترک تعلق اختیار کرنا ہوگا، مراقبہ میں آنا ہوگا، اور اللہ رب العزت سے اپنی معرفت کو قائم رکھنا ہوگا اور جاری رکھنا ہوگا. پھر اسی طرح سے حضرت سری سقطی رحمہ اللہ، آپ نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے دین کو محفوظ کر لے اور یہ کہ اس کا دل اور بدن استراحت کریں اور اس کا غم ہلکا ہو، اسے چاہیے کہ لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لے. پھر اسی طرح سے حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ، آپ نے فرمایا کہ گناہ سے بچنے کے لیے خلوت کی حالت میں جم کر بیٹھے رہنے پر صبر کرنا اخلاص کی نشانی ہے. پھر اسی طرح سے حضرت ابراہیم خواص رحمہ اللہ، آپ نے فرمایا کہ احکام خداوندی کا لحاظ رکھنے سے مراقبہ پیدا ہوتا ہے، اور مراقبہ سے ظاہر و باطن میں اللہ کے لیے خلوص پیدا ہوتا ہے. تو یہ ڈیمانڈ ہے اور یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور یہی ڈیمانڈ ہے، یہی چیزیں اللہ رب العزت سے جوڑنے والی ہیں. ان ہی سے اللہ رب العزت سے تعلق قائم ہوگا. یہی اعتکاف کے ثمرات ہیں، یہی اعتکاف کی برکات ہیں جو ہمیں ملیں گی. اعتکاف کی صورت میں، خلوت نشینی کی صورت میں اللہ رب العزت کے ساتھ اگر ہم تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں ہمیں ملیں گی. تو ہر شخص کو میں یہ اپنی طرف سے دعوت بھی دوں گا اور کہنا چاہوں گا کہ ہر شخص اپنے تائیں کوشش کر کے اعتکاف میں بیٹھے، برکتوں کا حصول، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارات، اللہ رب العزت سے لقاء انہی صورتوں میں ملتا ہے. اخلاص انہی صورتوں میں پیدا ہوتا ہے. انسان کا ایمان مضبوط انہی صورتوں میں ہوتا ہے. صحبت اچھی ملتی ہے، صحبت صالح ملتی ہے، اچھی صحبت میں ہوتا ہے، یعنی بندہ اللہ کی صحبت میں ہوتا ہے دنیا کی تمام صحبتوں کو ترک کر کے. تو یہ اس کے فیوزات ہیں، یہ اس کی برکات ہیں جو میں نے چند ایک آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی، مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ ہمارے دیگر، آپ کا بہت شکریہ. اور کل کے لیے میں پھر سے ایک دفعہ عرض کروں گا کہ آپ اگر اپنے کوشچنز ہمیں دیں گے تو انشاءاللہ ان کو ہم ایڈریس کریں گے. انفرادی طور پہ ہر ایک شخص کا کوشچن ڈسکس کیا جائے گا، اس کو بتایا جائے گا. اور بالخصوص میں ایک دفعہ پھر سے بتانا چاہوں گا کہ کل کی نشست میں انتہائی امپورٹنٹ شخصیت، آپ تمام سے گزارش ہے کہ وقت پر جوائن کریں. میری مراد محترم المقام محترم علامہ محمود مسعود قادری، آپ تشریف لائیں گے، انٹرنیشنل شخصیت ہیں. کل انشاءاللہ ہماری ان سے ملاقات ہوگی اور ان سے ہم ڈسکس بھی کریں گے، کوشچنز بھی سارے ہم ان سے کریں گے انشاءاللہ، مسائل پر بات ہوگی. امید کرتے ہیں کہ ناظرین بڑے لطف اندوز ہوئے ہوں گے اور بہت کچھ معلوم ہوا ہوگا ناظرین کو. اور انشاءاللہ العزیز کل ملاقات ہوگی اعتکاف کے مسائل کے متعلق کہ وہ کیا ہوتے ہیں. ہماری شخصیت جو ابھی سب نے ذکر کر دیا ہے انشاءاللہ العزیز تشریف لائیں گے. اور کل کا پروگرام دیکھنا مت بھولیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.